السلام علیکم، ویلکم ٹو دا دانیالز کچن۔ آج ہم آپ کو کمرشل لیول پہ بنانا سکھاتے ہیں زنگر شوارما، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ جتنے میں آپ نے 2 بازار سے لینے ہیں اتنے میں آپ گھر سے 3 سے 4 بنا سکتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ ویڈیو کو میری اینڈ تک واچ ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں نے لیا ½ kg چکن، جو کہ اس طرح سے بون لیس تھا۔ اس کی میں نے اسٹرپس کاٹ لی۔ کاٹنے کے بعد ہم اس میں لگاتے ہیں میرینیشن میں ہے نمک، کٹی ہوئی مرچ، ہلدی، لہسن پاؤڈر اور سرخ مرچ۔ یہ ½ ٹی اسپون لینا ہے آپ نے سب چیزوں کا۔ اس طرح سے مسالہ مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ لہسن ادرک کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، پر میں نے صرف اس میں لہسن کا پاؤڈر ڈالا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے۔ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایک باؤل میں اس طرح مکس کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ایک سائڈ پہ۔ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم بناتے ہیں سوس۔ سب سے پہلے میں نے ڈالی مایونیز، اس طرح سے کھلے سے باؤل میں ڈال دی مایونیز کے ساتھ ہی میں نے ڈالی کیچپ، چلی گارلک کیچپ یا سمپل بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ڈال دی اس کے اندر ٹباسکو سوس۔ یہ دیکھیں ٹباسکو سوس بس اتنی ہی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد میں چلی گارلک سوس ڈالوں گی۔ پہلے میں نے ڈالی ہے کیچپ، اب میں ڈالوں گی چلی گارلک سوس اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ½ ٹی اسپون ہنی۔ اس کو اچھے طریقے سے میں کروں گی مکس۔ اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا ہارڈ بھی ہو جائے گا، پر آپ نے اس کو مسلسل جو ہے مکس کرتے جانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے۔ دیکھیے کتنی زبردست ہماری سوس تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی کوٹنگ۔ میدا لینا ہے۔ میدا لینے کے بعد ہم نے ایک چھوٹے سے باؤل میں لینا ہے پانی۔ اس کے بعد ہم نے ڈال دیا آئل کڑاہی میں۔ اس طرح سے آئل زیادہ لینا ہے آپ نے، میکسیمم 1 لیٹر ہونا چاہیے۔ اس طرح سے میں ڈالوں گی 2 پیس کر کے میں اس کو کوٹنگ کروں گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کرنے کے بعد مسلسل آپ نے اس کو کرتے جانا ہے، مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس کے کرمز اچھے لگیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات کرمز ٹوٹ جاتے ہیں فرائی کرنے کے بعد۔ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے کرمز نہیں ٹوٹیں گے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں کرنے کے بعد میں اب اس کو پانی میں ڈال دوں گی۔ پانی میں ڈال کے ساتھ ہی نکالوں گی، پھر دوبارہ میں اس کو میدے میں ڈال دوں گی اور پھر 5 سے 7 منٹ میں دوبارہ سے اس کی کوٹنگ کروں گی۔ کوٹنگ کرنے کے بعد اب میں دکھاتی ہوں، صرف آپ نے 2 ٹائمز میں کوٹنگ کرنی ہے اور یہ 2 ٹائمز میں کوٹنگ میں دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ کتنے زبردست کرمز لگ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جب آئل ہو گیا اچھے طریقے سے گرم، اس کے بعد ہم نے اس کو کر دیا نارمل فلیم پہ۔ ایک ہی فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے، نہیں تو ہمارے پیس جو ہے جل سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اچھی طرح گرم کر کے آئل اور میں نے اس کو نارمل فلیم پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں میں نے چکن کے پیسز ڈال دیے۔ چکن کے پیسز آپ نے کم از کم 6 سے 7 منٹ دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا اور اس کی سائڈس نہیں پلٹانی، یہ ڈیپ فرائی میں ہی پکیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں 7 منٹ بعد جب میں نے نکالا تو کتنے زبردست ہمارے کرمز لگ چکے ہیں، بہترین بازار جیسے۔ اس کے بعد یہ میرے 5 پیسز تھے، 2 میں نے نکال لیے، اب 3 میں دوبارہ ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے دوبارہ جو ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ بھی کتنی زبردست ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے فلیم آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے، کم زیادہ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ آپ نے بس کر لینا ہے اس کو پری ہیٹ، اس کے بعد آپ نے نارمل فلیم پہ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پیس تیار ہو چکے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں اس کی میرینیشن کی طرف۔ جو ہماری شاورما بریڈ تھی اس کو ہم ہلکے سے توے پہ کریں گے، سیک لگوائیں گے، فرائی کریں گے۔ اس میں آئل وغیرہ نہیں لگانا۔ جب ہم نے بریڈ سیکنی ہے تو آئلنگ اس کی نہیں کرنی۔ اس کے اوپر ہم نے لگا دیا اس طرح سے مایونیز اپلائی کریں گے۔ مایونیز اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سوس جو ہم نے گھر بنائی تھی، یہ والی۔ یہ دیکھیں لگانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں یا سیپریٹلی آپ کیچپ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی پیس لگانے کے بعد اس کے اوپر میں پھر ہلکی سی مایونیز لگاؤں گی جو میں نے گھر بنائی تھی سوس۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر رکھوں گی سلاد کا پتا، آپ آئس برگ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ رکھنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ہلکی سی دوبارہ سے مایونیز لگاؤں گی اور اس کو میں ریپ کروں گی۔ آپ اس میں بند گوبھی کی بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا بہترین شاورما تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ریپ کرتے ہیں۔ ریپ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، ایک سائڈ پہ کارنر پہ رکھ کے دوسری سائڈ کو پکڑ کے اور ہم نے اس کو سیدھے اس طرف فولڈ کرتے جانا ہے اور رائٹ سائڈ والا جو اندر کرنا ہے، اوپر والا حصہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ چھوڑنا ہے تاکہ وہ ایکول رہے اور اوپر سے فولڈ ہو جائے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ریپ تیار ہے،
خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور ان کا دل جیت لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔